الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نقماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني والقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما صلوات سورہ مبارکہ نساء کی 54ویں آیت جو ایک مرتبہ پھر پڑھی گئی. اللہ اپنے اس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، یا حسد کرتے ہیں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب والحکمہ، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے. وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ہم نے انہیں مضبوط اقتدار عطا کیا ہے. قرآن کی آیت ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ کی نشست علیحدہ علیحدہ پیغام رکھتی ہے. یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے لیے میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ وہ کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. یہ وہ کتاب نہیں ہے کہ جس کا لکھنے والا مقدمے میں لکھتا ہے کہ اگر کسی غلطی کا سامنا ہو تو ہمیں نشاندہی کریں، ہم آئندہ کے ایڈیشن میں اسے ٹھیک کر لیں گے. یہ وہ کتاب نہیں ہے. اس کتاب میں کوئی گنجائش نہیں ہے اصلاح کی، اس لیے کہ اہل نہیں ہے کوئی، کلام اللہ کا ہے. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ملاحظہ اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مطالعہ. کسی چیز کا مطالعہ کرنا اور ہے اور کسی چیز کو ملاحظہ کرنا اور ہے. ہمیں قرآن کا ملاحظہ کرنا ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکیں گے، یہ نہیں کہہ سکتے، نہ اہلیت ہے نہ ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی نشست کو، اس کے الفاظ کی بندش کو ہم کوئی اصلاحی پہلو کی بات کریں. ہماری اہلیت نہیں ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں. جو اس قابل ہماری نسبت جو اس قابل ہیں انہوں نے اس پر یقین رکھا ہے، لہٰذا ہمیں ان کی پیروی کرتے ہوئے اس پہ یقین رکھنا ہے. اب کتنی ہی بحثیں ہو جائیں کہ بعض آیات کا بعض آیات کے ساتھ ربط محسوس نہیں ہو رہا. ساری مکی سورے پہلے ہونے چاہیے تھے، مکی سورے سب پہلے ہونے چاہیے تھے، مدنی سورے سارے بعد میں ہونے چاہیے تھے. سارا قرآن یا مکے میں نازل ہوا یا مدینے میں.
اگر مکے شہر میں نازل نہیں ہوا مگر مکی زندگی میں نازل ہوا ہے، مدینے کے شہر میں نازل نہیں ہوئی کوئی آیت تو مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے، لہٰذا جو مدنی زندگی میں آیت نازل ہوئی ہے وہ چاہے مدینے میں نازل نہ ہوئی ہو اسے مدنی کہا جائے گا، جو مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے چاہے وہ مکے شہر میں نہ اتری ہو مگر اسے مکی سورہ یا مکی آیت کہا جائے گا۔ تو ساری مکی سوروں کو پہلے ہونا چاہیے تھا، پھر سارے مدنی سوروں کو بعد میں ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور نہ صرف قرآن کی آیات سوروں میں ایسا نہیں ہے بلکہ آیات میں بھی ایسا نہیں ہے، مگر ان تمام سوالات اور ان تمام چیزوں کے باوجود قرآن یہی ہے جو کسی سنی کا ہے، وہی ہے جو کسی شیعہ کا ہے۔ یعنی ہمارے پاس جو امت مسلمہ کے پاس قرآن ہے، حتیٰ اس میں واو اور من اور فی اور الا کا بھی اضافہ اور کمی نہیں ہے۔ ہمیں اسی قرآن پر یقین رکھنا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن فہمی کے حوالے سے چند جملے سماعت فرمائیں گے۔ قرآن سے پیار اور قرآن سے عشق اہل بیت سے پیار کی نشانی ہے۔ میں قرآن کی فصاحت و بلاغت سے متعلق سوچ رہا تھا اس آیت پر غور کرتے ہوئے کہ اس آیت میں اللہ نے پہلے تو کہا کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا ہے، فقد آتینا، کیا ارشاد ہوا؟ یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، حسد کرتے ہیں اس چیز سے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیے۔ پہلے تو کہا کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے، پھر کہا ہم نے دیا ہے، پھر لہجہ اس نے بدلا، پہلے عموم بات کی، اللہ کی طرف نسبت دی، پھر اللہ خود اپنے آپ کو سامنے لے آیا۔ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی ہے، مگر کتاب اور حکمت آتیناہم، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، آتینا ایک مرتبہ کتاب اور حکمت کے لیے، پھر دوبارہ آتیناہم کہا ہے، یعنی ایک ہی عطا میں اس نے کتاب، حکمت اور ملک عظیم کو ایک ہی عطا میں نہیں رکھا ہے۔ نہیں معلوم میری بات جا رہی ہے نہیں جا رہی؟ اس نے دو مرتبہ بولا ہے کہ ہم نے عطا کیا ہے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت، پھر بولا ہم نے عطا کیا ہے انہیں مضبوط اقتدار، یعنی مضبوط اقتدار بولنے کے لیے اس نے دوبارہ اپنا نام لیا ہے، دوبارہ اپنا اظہار کیا ہے کہ ہم نے انہیں مضبوط اقتدار عطا کیا ہے۔ اچھا، اس لہجے کی آیت، اس انداز کی آیت سورہ مبارکہ آل عمران کے اندر اور بھی ہے، جہاں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کے لیے لفظ اطاعت ایک دفعہ استعمال ہوا، رسول اور اولی الامر کے لیے ایک علیحدہ استعمال ہوا، یعنی دو مرتبہ لفظ اطاعت کا حکم، لفظ اطاعت کے ذریعے اس نے حکم دیا ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، کہہ دیتا اطاعت کرو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولی الامر کی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، اس نے کہا اطاعت کرو اللہ کی، پھر دوبارہ کہا اطاعت کرو رسول اللہ کی اور اولی الامر کی، یعنی اللہ کی اطاعت کے لیے علیحدہ اس نے اطیعوا بولا ہے، رسول اللہ اور اولی الامر کی اطاعت کے لیے اس نے علیحدہ سے اطیعوا بولا ہے۔ کیا یہ سمجھنے والوں کے لیے کافی نہیں ہے کہ وہ اطاعت اور ہے اور یہ اطاعت اور ہے؟ یہ دوبارہ کیوں بولا اس نے؟ اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت، میں لفظ اور تھوڑا سا روشن کروں بچوں کے لیے، اطیعوا اللہ، پھر فوراً کہا اطیعوا الرسول، مگر وہاں تیسری مرتبہ اطیعوا نہیں بولا، اولی الامر بول دیا، یعنی رسول اللہ کے لیے جو اطاعت کا حکم ہے وہی حکم ہے اولی الامر کے لیے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ آپ کا ممنون ہو کہ آپ کی توجہ ہے، اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ کی اطاعت مختلف ہے۔ کیسے؟ اللہ کی اطاعت اس کے قول کے مطابق ہے، رسول اللہ کی اطاعت قول بھی ہے اور فعل بھی ہے، اللہ کے ہاں فعل نہیں پایا جاتا، یعنی رسول اللہ جب اپنے چاہنے والوں کو فرما بردار بنانا چاہیں گے تو صرف قول میں نہیں کہیں گے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، کر کے بھی دکھائیں گے، جو اللہ کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ اللہ کے ہاں فعل نہیں ہے، اللہ کے ہاں قول ہے، حکم ہے، صرف حکم ہے۔
قرآن کی آیات ہیں، تورات، زبور، انجیل کی آیات ہیں، مگر فعل و فعل انجام، فعل کے لیے فاعل چاہیے، فاعل کے لیے اعضاء و جوارے چاہیے، اعضاء و جوارے کے لیے زمین اور مکان چاہیے، اور جسے زمین اور مکان میں رکھ دیا جائے وہ محدود ہو جاتا ہے، وہ صمد نہیں رہتا۔ اللہ کی اطاعت کا مفہوم کچھ اور ہے اور رسول اللہ کی اطاعت کا مفہوم کچھ اور ہے، مگر حسن اور جمال اہل بیت یہ ہے کہ جو حکم رسول اللہ کی اطاعت کا ہے وہی حکم اولی الامر کا ہے۔ اب میں ایک لمحے کے لیے ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں جو اولی الامر حکمرانوں کو بولتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے حکمران، مسلم امہ کے حکمران، مسلم حکومتوں کے حکمران، اور یہ ایسے حضرت ہیں کہ اگر ان کو زیادہ گنجائش دے دی تو یہ کافر ممالک کے حکمرانوں کو بھی اولی الامر بول دیں گے۔ ہاں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ میں ان سے کچھ دیر کے لیے مخاطب ہوں کہ جو حکمرانوں کو اولی الامر کہتے ہیں کہ کیا قرآن پر ہم سے زیادہ غور کرنے کا دعویٰ تمہارا نہیں ہے؟ ہم سے زیادہ دعویٰ ہے قرآن پہ غور کرنے کا کچھ لوگوں کا، مگر بھائی جن کے ذہنوں کا حاکم علی نہ ہو، جن کے ذہنوں پر علی مولا کی حکومت نہ ہو، پھر وہ بند گلیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ سوال ہمارا یہ ہے کہ جو رسول اللہ کی اطاعت ہے وہی دم ہے اولی الامر کی اطاعت میں۔ قرآن ہے نا، قرآن ہے نا، وہی دم اور وہی طاقت ہے اولی الامر کی اطاعت میں۔ تو اولی الامر انہیں نہیں کہا جائے گا کہ جن کے ہاتھ میں سیاسی، سماجی، حکومتی اختیار ہو۔ جی اچھا، عجیب بات ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کو جب اتار دو گے اتر جائے گا، اللہ کے بنائے ہوئے کو جب بٹھا دو گے بیٹھ جائے گا۔ یعنی اگر تمہارے بٹھانے اور اتارنے سے وہ بیٹھنے اترنے والا تھا تو پھر اللہ نے کیا بنایا اس کو؟ قرآن سمجھنا چاہ رہا ہوں میں، پھر اللہ نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اللہ کا بنایا ہوا اولی الامر تو وہ ہوگا کہ جس کے پاس بظاہر تخت، تاج، حکومت، کرسی نہ ہو، مگر کوئی کرسی اس کے بغیر چلتی بھی نہ ہو، کوئی حکومت اس کے بغیر سانس بھی نہ لے سکتی ہو۔ قاعدہ یہ ہے کہ اللہ اہل بیت کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا چاہتا ہے، اور اس نے ڈالی ہے، اس نے ڈالی ہے۔ اس انداز سے یہ گھرانہ آج ہمارے اوپر حاکم ہے کہ ہم ان کے بغیر گزر اس دنیا سے نہیں کر سکتے۔ دیکھیے، یہ جو محبت ڈالنے کا پروردگار عالم کا وعدہ ہے، اس میں سرکار دو جہاں نے جو اللہ کی جانب سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، میں ایک قول سرکار کا سنا کر ایک اور بیان کے لیے مقدمہ قرار دوں۔ فرماتے ہیں ان الاشجار اقلام، اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، والبحار مداد، اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں، والجن حساب، اور جن گنتی کرنے بیٹھیں، والانس کتاب، اور انسان لکھنے بیٹھیں، ما احسو فضائل علی ابن ابی طالب، یہ سارے جن اور ملک بیٹھ کر بھی علی کے فضائل کی گنتی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے علی کو اتنے فضائل عطا کیے ہیں۔ وہ جو فضائل سرکار دو جہاں فرما رہے ہیں علی بن ابی طالب کو اللہ نے عطا کیے ہیں، وہ فضائل ہیں کیا؟ سب سے پہلا عنوان فضیلت، سب سے پہلا عنوان فضیلت، جو کل بھی بات تقریباً ادھوری اور اشارتاً رہی، ادھوری رہی، سب سے پہلا عنوان فضیلت علم ہے۔ علم، ترتیب میں علم سب سے پہلے ہے۔ میں کل کہہ چکا، شجاعت سے پہلے علم، سخاوت سے پہلے علم، غیرت سے پہلے علم، عزت سے پہلے علم۔ علم حاکم بنے گا فضائل پر تو فضائل کہلائیں گے جی، کنٹرول کرنے والا، لگام ڈالنے والا،
صلاحیتوں کو لگام ڈالنے والی لگام کو علم کہا جاتا ہے۔ علم کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام جس کرسی درس پر تشریف فرما ہوا کرتے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں حضرت کے شاگردوں نے حضرت سے استفادہ کیا، اس کرسی درس کے پیچھے ایک تختی پر شعر لکھا ہوا تھا، اور وہ شعر یہ تھا کہ لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا، لیس الیتیم قد مات والدہ، یتیم وہ نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو، بل الیتیم یتیم العلم والادب، یتیم وہ ہے جو علم اور ادب سے عاری ہو۔ اگر ہم خود کو اور اپنی قوم کو اور اپنے ملک کو اور اپنے شہریوں کو یتیمی سے نکالنا چاہتے ہیں، علی کے نام پر دسترخوان لگا ہے، اور علی کے نام کے دسترخوان پہ مادی غذائیں نہیں رکھی جاتی، علی کے نام پہ لگائے گئے دسترخوان پہ روحانی اور علمی دسترخوان غذائیں بھی علمی ہوں گی۔ اگر ہم اپنی قوم کو، اپنی ملت کو اور اپنے پاکستانی اپنے شہریوں کو الجھنوں سے، یتیمی سے، لاچاری سے، بے بسی سے، بے کسی سے نکالنا چاہتے ہیں تو ہمیں فروغ علم کے لیے کوششیں کرنی ہوگی، اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنی آئندہ کی نسلوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرو۔ علم، مولا علی کا شعر سنانا چاہ رہا ہوں۔ مولا کائنات کا دیوان ہے، مولا کے بہت اشعار ہیں، اور اگر مولا کے دیوان کی جو خلاصہ اگر آپ نکالنا چاہیں نا کہ حضرت کے تمام اشعار کا اصلی مرکزی خیال مولا کے اشعار کا کیا ہے، مولا جب شعر کہتے ہیں تو ان اشعار کا مرکزی خیال کیا ہے؟ مرکزی خیال علی ابن ابی طالب کا علم ہے۔ مولا کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں تغرب عن الاوطان فی طلب العلا، اعلیٰ مقصد کی خاطر وطن چھوڑ کے جاؤ، سافر ففی الاسفار خمسۃ فوائدی، سفر کرو، سفر کرنے میں 5 فائدے ہیں، علم و آداب و صحبت و ماجدی، تمہیں علم ملے گا، تہذیب ملے گی، بہترین دوست ملے گا، تفرج و ہم و غم و اکتساب و معیشتی، تمہارا ہم و غم دور ہوگا اور تمہارا معاش بہتر ہو جائے گا۔ سفر کے 5 مقصد مولا کائنات نے بتا دیے کہ اگر تم سفر کرو گے تو تمہیں یہ 5 فائدے ملیں گے، اور وہ شعر جس کی خاطر میں نے یہ شعر بھی سنا دیا، اس میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ اللہم صل علی رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مال، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں۔ مولا علی صاحب فرما رہے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں، ہمارے دشمن کو مال دیا ہے اور ہمیں علم دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ فاروق بھائی، ہمارے دشمن کو مال دیا ہے اور ہمیں علم دیا ہے۔ فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبٍ وَإِنَّ الْعِلْمَ بَاقٍ لَا يَزَالُ، اس لیے کہ مال تو عن قریب ختم ہو جاتا ہے، اور علم ہے جو صاحب علم کو ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ مجھے بتائیے کیا علامہ مجلسی مر گئے؟ کیا علامہ ہلی مر گئے؟ کیا شیخ صدوق مر گئے؟ جو صاحبان علم ہیں وہ کبھی مرتے ہی نہیں ہیں، ان کی کتابیں، ان کا علم انہیں زندہ رکھتا ہے۔ مگر مال والوں کے بارے میں ذرا آپ بتائیے کتنے زندہ ہیں؟ ایسے ذرا قبرستان چلے جائیے کرے، پرانے قبرستانوں میں جا کر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے رؤسا کی قبریں، جو یہ سوچتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا چلے گی نہیں، جو یہ سوچتے تھے کہ اگر وہ نہیں ہوں گے تو دنیا ختم ہو جائے گی، ملک تباہ ہو جائے گا، وہ چلے گئے، ملک چل رہا ہے۔ ان کے جانے سے ملک تباہ نہیں ہوا، شاید بہتوں کے جانے سے تو ملک بچ گیا۔ بھائی صلوات پڑھ لیں ایک اور محمد و آل محمد پر۔
لہذا علم ہے کہ جو اس گھرانے کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اللہ جو دل میں محبت ڈالے گا، میرے پاس وقت تقریباً فضائل کا ختم ہو گیا، اللہ جب دل میں محبت ڈالے گا تو پھر جس کی محبت وہ دل میں ڈال رہا ہے اس کا وجود مجبوری بن جائے گا معاشرے کی۔ ان کے بغیر مسئلے حل نہیں ہوتے، یہ آئیں گے تو مسئلہ حل ہوگا۔ دل تو ہمارا ان کے ساتھ، دماغ تو ہمارا ان کے ساتھ نہیں ہے، مگر ان کے بغیر گزارا بھی نہیں ہے۔ یہ کیفیت ہو جاتی ہے پھر ان ہستیوں کی جن کی محبت اللہ دلوں میں ڈالتا ہے۔ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس لیے کہ یہ طے ہے کہ اگر ایمان اور عمل صالح مضبوط ہوتا چلا جائے تو پھر اللہ کا کام ہے کہ وہ دلوں میں محبت ڈالے۔ آج کون سا مسلمان ہے، اس وقت بھی سنی شیعہ سب بیٹھے ہیں نا مولا کے ذکر میں، کون سا مسلمان ہے کہ جو محبت علی کا دم نہ بھرتا ہو؟ ایمان مکمل ہی نہیں ہے جب تک علی مولا سے محبت نہ ہو۔ یا علی حب کا ایمان و بغض کا کفر، یا علی سرکار فرما رہے ہیں یا علی تم سے محبت ایمان ہے، تم سے نفرت کفر ہے۔ یا علی من احبک فقد احبنی، جس نے تم سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضک فقد ابغضنی، حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی ایسی حدیث نہیں یہاں سے بیان ہوگی جو اہل سنت کی کتابوں میں نہ ہو۔ یہ مجلس شیعوں کا اجتماع نہیں ہے، شیعوں نے سجایا ضرور ہے مگر مہمان سارے حسین مولا کے آئے ہوئے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے اور سب آ سکتے ہیں اور سب کے لیے دروازہ کھلا ہے، لہذا برداشت، تحمل مزاجی۔ من ابغضک فقط ابغضنی، جس نے تم سے نفرت کی اس نے مجھ سے نفرت کی۔ حربوں کا حربی، سلموں کا سلمی، تم سے لڑنا مجھ سے لڑنا ہے، تم سے پیار مجھ سے پیار ہے۔ یا علی انت خلیفتی من بعدی وفی حیاتی، یا علی تم میرے خلیفہ ہو میرے بعد اور میری زندگی میں۔ یہ لب و لہجہ، کوئی ایک لمحہ نہیں ہے جو سرکار کا مولا علی کے بغیر گزر رہا ہو۔ چاہتے ہیں کہ علی 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 ہو، سرکار چاہتے ہیں کہ علی کا ذکر عام ہو، ہر محفل کی زینت علی بن جائیں، ہر مجلس کا عنوان علی کا دیا ہوا علم بن جائے۔ مولا نے معاش کا نظام کیا دیا ہے، سیاست میں مولا نے کیا ہنر سکھایا ہے، زراعت میں علی نے کیا بتایا ہے، تجارت میں علی نے کیا اصول دیے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ اور خارجہ پالیسی میں مولا کائنات کا دیا ہوا اصول کیا ہے، مکمل۔ میں شاید پچھلے سال، اس سے پچھلے سال اپنے نوٹس دیکھ رہا تھا تو میں یہاں یہ بات کر چکا ہوں، کوفی عنان نے 2005 میں جب وہ سیکرٹری جنرل تھے اقوام متحدہ کے، تو انہوں نے سیمینار منعقد کروایا تھا، عالمی سطح پہ مقالے لکھوائے تھے دانشوروں سے کہ حکومت چلانے کے لیے اصول مرتب کرو، کامیاب حکومتیں کن اصولوں پر کامیاب ہوں گی۔ تو سینکڑوں نہیں ہزاروں مقالے جمع ہوئے، اور پھر جب انہوں نے اختتامی تقریب سے خطاب کیا تو مولا علی کا خط اٹھا کے کہا کہ تاریخ بشریت میں کامل ترین، جامع ترین اگر حکومت کا دستور اور حکمرانوں کے لیے لاہ عمل کسی نے لکھ کر دیا ہے تو وہ مسلمانوں کے خلیفہ، جنہوں نے مصر کا گورنر بناتے ہوئے مالک اشتر کو لکھ کر دیا تھا کہ ایسے چلنا، ایسے رہنا تاکہ کامیاب حاکم بن سکو۔ جی جی تو باقاعدہ وہ میرے پاس، اس لیے سند سے بات کر رہا ہوں اور ممبر سے کر رہا ہوں تو مجھے ذمہ داری بھی میرے اوپر ہے۔ وہ اخبار کی کٹنگ بھی میرے پاس لندن کی بھی موجود ہے اور نیو یارک کی بھی موجود ہے، اخبار کی کٹنگ موجود ہے کہ جس میں یہ خبر شائع ہوئی تھی، اور اسے سنبھال کے رکھا ہوا ہے کہ ایک تاریخ ہے۔ راجیو گاندھی نے یہ خط چھپوایا، جنرل جہادات خان نے یہ خط چھپوایا، جی پاکستان کے بڑے بڑے نامور حکمرانوں نے یہ خط چھپوائے۔ افسران کو جب تربیت دی جا رہی ہوتی ہے، تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے، اس خط کا حوالہ دیا جاتا ہے، علی علی ہے۔
ہر زمانے کی ضرورت ہے مولا علی، ہر شخص کی ضرورت ہے علی کی تعلیمات۔ مولا علی علیہ السلام اگر میرے عقیدے کے اور ہمارے عقیدے کے مطابق عظیم ترین وجود ہے تو مصیبتیں بھی عظیم ہیں، مصیبتیں بھی عظیم ہیں۔ سب سے بڑی مصیبت علی کی بتا دوں، میں اپنے خطیبانہ لہجے میں کہہ رہا ہوں، علی کی سب سے بڑی مصیبت علی کی تنہائی۔ علی کو سمجھنے والا کوئی نہیں۔ جس معیار اور جس کمال کا علی کے پاس پیغام ہے، اور ہر پیغام کے بعد اور ہر کچھ مدت کے بعد جب کوئی کہتا ہے کہ آپ کا علم نبی کے علم سے زیادہ ہے تو ناراض ہو کے فرماتے ہیں میرا علم لعاب مصطفیٰ ہے۔ یعنی نبی کا، سرکار کا احترام اور سرکار کا مقام، خاتمیت کا مقام ہمیشہ محفوظ رکھا مولا علی نے۔ علی کی تنہائی، کوئی سن ہی نہیں رہا، کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا۔ کبھی کبھی تو ایسے خطبوں کے اندر لہجہ بتاتا ہے کہ انتہائی دل سے کڑھن کی کیفیت میں، تنہائی کی کیفیت میں علی بول رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں مجھ سے سوال کرو، میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں، اور یہ پوچھ رہے ہیں کہ انڈے دینے والے جانور کون سے ہیں اور بچے دینے والے جانور کون سے ہیں۔ مولا فرما رہے ہیں مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو، مجھ سے وہ پوچھو جو میں تمہیں بتا سکوں۔ مجھے اگر زمانہ مہلت دیتا تو میں بہتے ہوئے پانی کی طرف اشارہ کیا، آبشار بہ رہا تھا، میں اس پانی سے نور ایجاد کرتا۔ معاش کا نظام میں تمہیں بتاتا کہ کیسا ہے۔ وہ علی جو تنہا ہے، اور اتنا تنہا ہے، اتنا تنہا ہے کہ خود اپنے گھر میں ہی علی کو مار گئے، چاہنے والوں کے درمیان آ کے مار دیا۔ اجرکم اللہ۔ مسجد کوفہ میں علی کو مار دیا، اس مسجد میں جس میں مسجد پر تھی نا، بھری بھی تھی نمازیوں سے، وہ علی روزانہ شب قدر کا انتظار کر رہے ہیں۔ کبھی بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ عید میں کتنے دن رہ گئے، اور امام حسین نے جب فرمایا بابا 13 دن رہ گئے، فرمایا ہاں عید تو وہ منائے گا جو 21 رمضان کے بعد زندہ رہے۔ کبھی اپنے چہرے پر، اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرماتے تھے کہ کچھ لوگوں کی داڑھی یہاں تو خضاب سے رنگین ہوتی ہیں، اور کوئی ہے جس کی داڑھی اس کے سر کے خون سے رنگین ہوگی۔ جب مولا کو ضربت لگی نا اور عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار ماری، اجرکم اللہ، آپ کی آمادگی ہے، شب شہادت ہے، کل یوم علی، کل شہادت ہے، مولا علی کا دن ہے، آپ عزاداری میں اور مولا کی یاد میں خود کو مصروف رکھیں گے۔ جب مولا کو تلوار لگی، امام حسن سر پہ پٹی باندھ رہے تھے تو اطمینان سے فرمانے لگے پہلے بتاؤ میری داڑھی میرے سر کے خون سے رنگین ہو گئی؟ فرمایا ہاں بابا آپ کی داڑھی رنگین ہو گئی۔ فرمایا حسن تمہارے نانا نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، جو مجھے بتایا تھا، وہ پورا ہونے جا رہا ہے، میں اس زخم میں ٹھیک نہیں ہوں گا، یہ زخم میری شہادت کا سبب بنے گا۔ لے کے چلے مولا علی کو گھر کی طرف۔ جیسے ہی گھر قریب آیا نا تو فرمایا بیٹا مجھے اب زمین پر اتار دو، میں اپنے پیروں سے چل کے جاؤں گا۔ آپ نے سن لیا نا، یہ تو ہر سال جملے دہرائے جاتے ہیں، مقتل کے جملے تو وہی ہیں نا جو ہیں۔ جب مسجد سے لے کے چلے تھے 2 قدم چل کے فرمانے لگے حسن میرے پیروں میں دم نہیں ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے خیبر فتح کیا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جس نے خندق فتح کیا ہے۔ بڑے بڑے مار کے جس علی نے سر کر دیے ہوں، وہ علی فرما رہے ہیں میرے پیروں میں دم نہیں ہے، مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ طے کر لیا تھا نا مولا نے کہ مجھے جانا ہے۔ 2 ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے موت کی تمنا کی ہے، یہ خود دلیل ہے کہ وہ تنہا ہو گئے تھے۔ ایک جناب زہرا نے حسنین کو اپنے سرانے بٹھایا اور بچوں سے کہا میں دعا کروں گی تم الہی آمین کہنا۔
اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں. حسنین، زینب، ام کلثوم بی بی، ننھے ننھے بچے، کوئی 6 سال کا ہے، کوئی 4 سال کا ہے. جناب زینب 4 سال کی ہے نا جب جناب زہرا کی شہادت ہو رہی ہے، تو بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے، اماں بیمار ہیں، بستر پر ہیں، اماں دعا کریں گی، ہم الہی آمین کہیں گے. تو جیسے ہی جناب زہرا نے دعا کی نا، بچوں نے چیخ مار کے روئے، گریہ کیا، اور دعا یہ تھی، اللہم عجل وفاتی، یا اللہ میری موت کو قریب کر دے. یہی انداز اجرکم اللہ، یہی انداز مولا علی کا بھی ہے. اب جانا چاہتے ہیں علی، اب علی اس دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں. جس دنیا میں میرا نبی نہ ہو، میں اس دنیا میں رہ کر کیا کروں گا؟ میں اب حسن جانا چاہتا ہوں. فرمانے لگے بتاؤ میری داڑھی رنگین ہو گئی؟ فرمایا بابا رنگین ہو گئی، مجھ سے چلا نہیں جا رہا. قالین بچھایا گیا، علی کو قالین پر لٹا کر بچوں نے قالین اٹھایا. وہ علی جو مسجد میں 2 قدم نہیں چل پائے نا، جیسے ہی گھر قریب آیا، فرمان لگے بیٹا مجھے زمین پہ اتار دو، میں پیروں سے چل کے گھر میں جاؤں گا. تو امام حسن نے فرمایا بابا 2 قدم گھر رہ گیا ہے. فرمایا زینب مجھے ایسے دیکھ نہیں پائے گی، میری بچیاں مجھے نہیں دیکھ پائیں گی. پھر فرمایا بیٹا یہ جو چاہنے والے ساتھ ساتھ آ رہے ہیں، اب گھر قریب آ گیا، ان سے کہو کہ یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں. یہ چاہنے والوں سے کہو کہ یہ اپنے گھروں کو چلے جائیں. امام نے فرمایا بابا یہ دروازے تک چھوڑیں گے، یہ چاہنے والے ہیں. فرمایا بیٹا میری خبر گھر پہنچ گئی ہوگی، کہیں میری بچیوں کے رونے کی آوازیں. میں کہوں گا مولا آپ کو اپنی زینب کا بڑا خیال ہے. جو رونے آئے ہیں تکلف کر کے نہیں روئے، شب شہادت ہے. مولا آپ کو اپنی زینب کا بڑا خیال ہے. مولا یہی کوفہ ہوگا، زینب کے سر سے چادر اتاری جائے گی، علی کی بیٹیاں فریادیں کریں گی. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. تھکیں گے نہیں، مجھے 2 منزلیں اور لینے دیجئے. وہ علی جو رستے بھر بیٹوں سے کہتے رہے نا کہ بیٹا رو نہیں. امام حسن کو کہا بیٹا تمہاری آنکھوں میں آنسو ہیں، گریہ نہیں کرو. حضرت عباس سے کہا عباس جو حق کی خاطر جیتا ہے اسے یہ دن دیکھنا پڑتے ہیں. مولا حسین کو روتا ہوا دیکھا. فرمایا حسین تمہارا رونا تو تمہارے نانا کو بھی گوارا نہیں تھا. جو علی رستے بھر بیٹوں کو ٹوکتے رہے، کہتے رہے بیٹا گریہ نہ کرو، گریہ نہ کرو. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، زینب کو آتے ہوئے دیکھا تو خود علی رو دیے. علی مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، زینب کو سینے سے لگا کے روئے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. طبیب کو بلایا گیا، طبیب کو بلایا گیا. امام حسن نے فرمایا محمد حنفیہ بھائی جاؤ طبیب کو لے کر آؤ. طبیب آیا. طبیب نے مولا کے زخم کو دیکھا، ایک گوسفند ذبح کروایا، گوسفند ایک بھیڑ ذبح کروایا. پھر ایک رگ نکال کر مولا کا معائنہ کیا، اور اس کے بعد اوزار طباوت کو جمع کرنے لگا. وہ جو سامان، جو چیزیں طبیبوں کے ساتھ ہوتی ہیں اسے لپیٹنے لگا. اب سب بچے طبیب کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور طبیب ہے جو جانے کی تیاری کر رہا ہے. تو امام حسن کی آواز آئی بھائی میرے بابا کے بارے میں بتاؤ، کیا کہتے ہو میرے بابا کے لیے؟ تو نحیف سی آواز میں کہنے لگا علی سے کہیں وصیتیں کریں، علی سے کہیں کہ وصیتیں کریں. مولا امام حسن نے فرمایا کوئی ایک ایسی بات بتا دو جس سے میرے بابا کی تکلیف کم ہو جائے. کہنے لگا بدن میں زہر سرایت کر گیا ہے، وہ جو تلوار زہر میں بجھا کر ماری گئی ہے وہ زخم میں زہر سرایت کر گیا ہے. اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو زہر کا اثر کم ہو جائے گا، کچھ زیادہ دن علی ہمارے درمیان رہ جائیں گے. ابھی یہ خبر
کوفے میں عام نہیں ہوئی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی. غلام نے جا کے دروازے پر دیکھا تو وہ روتا ہوا اندر آیا اور امام حسن سے آ کر کہا مولا دروازے پر ایک منظر ہے. جب امام حسن دروازے پر گئے تو کیا دیکھا؟ کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں. ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیا جائے. علی مولا نے وصیتیں فرمائیں، یتیموں کا خیال رکھنا، فقیروں کا خاص خیال رکھنا، خانہ کعبہ کو تنہا نہ کرنا، کعبے کے اندر کہیں لوگوں کا جانا کم نہ ہو جائے، حج بیت اللہ کی حفاظت کرنا. پھر قرآن کے لیے خاص وصیت فرمائی. وصیتیں انسان اپنی چیزوں کے لیے کرتا ہے نا، وصیتیں انسان اپنی چیزوں کے لیے کرتا ہے. مولا کا وصیت نامہ جا کے دیکھیے، یتیموں کا خیال رکھنا، فقیروں کا خیال رکھنا، قرآن کا خیال رکھنا، حج بیت اللہ کو کہیں تنہا، اللہ کے گھر کو کہیں تنہا نہ کر دینا. اور پھر اس کے بعد آخر میں آ کر کہا میں نے اے حسن اپنی ساری کمائی تمہارے حوالے کی. ایک ایک بچی کے بارے میں، ایک ایک بچے کے بارے میں فرمایا. کہتے ہیں کہ آخر میں حضرت عباس کا نام لینا چاہتے تھے کہ ایک رونے والی بی بی کی آواز آئی. فرمایا ام البنین تمہیں کوئی مجھ سے سوال ہے؟ کہا مولا میرا عباس کس کے حوالے؟ کہا عباس حسین کے حصے کا ہے. عباس حسین کی اطاعت میں رہنا اور حسین عباس کو اپنے ساتھ رکھنا. میرے مولا نے وصیتیں مکمل کی. امام حسن امام حسین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا جب میں تمہیں فشار دوں نا تو سمجھنا تمہارے نانا مجھے لینے آ گئے، تمہاری ماں زہرا مجھے لینے آئی ہیں، ملک الموت مجھے لینے آیا ہے. دونوں بچوں کے ہاتھوں کو فشار دیا. آواز آئی انا للہ انا للہ و انا الیہ راجعون. مولا کو غسل و کفن دیا بچوں نے. وصیت میں فرمایا تھا میرا جنازہ آگے سے خود اٹھے گا، سنی شیعہ نے لکھا ہے، اور جنازہ عقب سے تم اٹھاؤ گے. جنازہ جہاں جا کے رک جائے وہاں جنازہ کو رکھو گے تو برابر میں قبر تیار ملے گی. جب جنازہ لے کے پہنچے امام حسن نے برابر سے پتھر سے زمین سے خاک ہٹائی تو ایک تختی، ایک سل، ایک سلیب اور ایک پتھر نظر آیا. اسے جب ہٹایا تو قبر تیار تھی اور قبر کے اندر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی، یہ آخری نبی خاتم الانبیاء کے وصی علی کی قبر ہے جسے آدم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. ہاں عظمت مولا کائنات. حضرت آدم مولا کائنات کی قبر بنا کر گئے. ایک طرف حضرت آدم کی قبر ہے، اللہ آپ کو نجف لے جائے، اللہ آپ کو مولا کے مزار پر لے جائے. اسی ذریح کے اندر جس میں مولا علی کی قبر ہے نا، اسی ذریح میں حضرت آدم بھی ہیں، حضرت نوح بھی ہیں. 1000 نبیوں کی قبریں ہیں نجف اشرف میں، 1000 نبی ہیں علی کے اطراف میں. اس جگہ پر مولا کو لے جا کے دفنایا. فقیروں کو یتیم کر گیا، مسکینوں کو تنہا کر گیا، اہل بیت کو یتیم کر گیا. الا لعنت اللہ علی